ایران کے بعد اب اسرائیل کی جانب سے شام پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ وقائے صاحب، ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی ملک کے ساتھ مڈل ایسٹ کے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو اسرائیل نے حملہ کر دیا، پھر غزہ کے بارے میں جنگ بندی کا معاہدہ ہونے والا تھا تو حملوں میں اسرائیل شدت لے آیا، اب پھر شام پر پابندیاں ہٹی تو اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ پیٹرن کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں واضح کر دوں بالکل کیٹیگورک ٹرم میں کہ اسرائیل کی مجال نہیں ہے کہ یہ کسی کے اوپر حملہ کرے جب تک امریکہ کی مکمل آشیرواد حاصل نہ ہو۔ یہ ہمیشہ سے صورتحال رہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ تو میں کنونس ہوں اس بات کے اوپر کہ شام پر حملے کے لیے بھی جو ٹرمپ ہے اس کی آشیرواد انہیں حاصل تھی، ورنہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں آپ، غزہ میں اتنے راؤنڈ ہو چکے ہیں، اور پہلے اسرائیل کو تو روک لیں کہ وہ ہاں حملے کرنے بند کر دے۔ جی، دیٹ مینس کہ وہ کنائیونس شامل ہے ان کی، وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کو ایک دفعہ ملیہ میٹ کر دیا جائے۔ تو میں تو یہ بالکل وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شام کے اوپر حملوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی امریکی مصلحت یا کوئی نہ کوئی امریکن انٹرسٹ ہے اس میں۔ یہ جتنی جنگ ہو چکی ہے، جتنی تباہی اسرائیل کی ہو چکی ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک نئے ملک کے اوپر چڑھائی کر دے گا۔ جی، لیکن وقائے صاحب ٹرمپ تو بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے دیکھیں، شام کے ساتھ۔ یہی تو وہ منافقت ہے۔ میں نے آپ کو کیا مثال دی؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر وہ چاہیں کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے اور اسرائیل کو کہیں کہ سٹاپ، ٹرمپ کے کہنے پر فضا میں بلند ہوئے ہوئے طیارے تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہاں بمباری بند نہیں ہو رہی۔ تو میں تو مکمل برابر کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں ٹرمپ کو کہ وہاں جنگ بندی میں تاخیر کے ذمہ دار بھی وہ ہیں۔ شام کے علاقوں کے اوپر، خاص طور پہ دمشق کے اوپر جو بمباری کی گئی ہے وزارت دفاع کے اوپر اور پریزیڈنشل پیلس کے اوپر، اس میں امریکی آشیرواد کا پورا عمل دخل ہے، ورنہ وہ جرت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شام کے ساتھ مخالفت پرانی ہے اسرائیل کی، جی، کیونکہ وہاں یہ تصور کیا جاتا تھا، بلکہ یہ تاثر عام تھا کہ چونکہ وہ ایران کی سپورٹ ہے بشار الاسد کو، اس لیے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس کے بھی بہت ہی مطلب ہے کیا کہنا چاہیے، بہت خوفناک نوعیت تھی اس کی۔ لیکن وہاں پر بشار الاسد اب نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اب تو الشرح کی گورنمنٹ تو پپٹ سمجھی جاتی ہے آ گئی ہے۔ تو آپ خدا کے واسطے ان کے ساتھ پنگا لینے کی اس وقت ضرورت کیا تھی؟ لیکن وہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ علاقہ جو ہے نا، یہ بہت ہی کمپلیکس علاقہ کہہ لیجئے آپ اس کو۔ یہ جہاں پر جنگ شروع ہوئی ہے، دمشق کی بیماری تو ایک الگ چیز ہے نا، یہ دروز علاقہ ہے۔ دروز علاقے میں یہ بیماری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک اس لڑائی میں دروز قبیلے کے 92 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے 93 شامی فوجی جو ہیں وہ بھی اس میں جہاں بک ہوئے ہیں، اور 12 بدو جو وہاں کے ٹرائبل ایریا میں جو بیلٹ ہوتی ہے وہ اس میں وہ بھی، تو کافی جانی نقصان ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے پچھلے 2 دنوں میں 160 شامی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا نا کہ جنگ جو ہے اس کے شعلے پھیل رہے ہیں۔ جی، دیکھیے، پہلے لبنان پر چڑھائی کی اس نے، پھر اس کے بعد یمن کے ساتھ متھا لگایا انہوں نے، پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ متھا لگایا انہوں نے، اب وہ شام پہ چل دوڑے ہیں۔ تو یہ پوری وقائے صاحب دروز کو جو ہے وہ ایک ریزن بنا کے اسرائیل حملے کر رہا ہے، ایسا کیا انٹرسٹ ہے ان کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر گولان ہائٹس جو ہیں اس کے اوپر قابض ہے، جی، جو بہت ہی سینسٹیو سرحدی علاقہ ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر شام کی گنز لگی ہوئی تھی، پورا اسرائیل جو ہے اس سے کور ہوتا تھا، وہاں سے دکھائی دیتا تھا پورا اسرائیل۔ اس کے اوپر 1967 کی جنگ میں قبضہ کیا گیا جو آج تک نہیں چھوڑا ہے، تو اس لیے وہ علاقہ تو ڈسپیوٹڈ ہے۔ وہاں پر یہ جو ڈروز ہیں، یہ شام، لبنان، اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کے اوپر عربی بولنے والی ایک مذہبی اقلیت ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے جس کی اپنی منفرد شناخت اور عقائد ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ درود کی اکثریت بنیادی طور پر لبنان، شام، اسرائیل اور اردن میں آباد ہے، جبکہ دیگر ممالک میں بھی ان کی کچھ تعداد موجود ہے۔ اس فرقے کے تقریباً 10 لاکھ پیروکار میں سے نصف شام میں رہتے ہیں، جہاں وہ اس ملک کی آبادی کا 3% ہے۔ جی، ٹھیک ہے جی۔
بہت ساری تفصیلات میرے پاس اس وقت ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ اس کی سارا بیان کیا جائے۔ بخاری صاحب یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو حملہ کیا گیا ہے شام پر، شام کی طرف سے یہ جو الشرا ہیں ان کی طرف سے کیا رسپانس آئے گا؟ اوبویسلی بشار الاسد کو ہٹا کر آئے ہیں تو پھر ان کی طرف بھی پوری شام کی قوم دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے جو ان کا بیان میرے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے اس کے اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ آپ اس جنگ سے باز رہیں، کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے آزادی حاصل کی ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ بہت ویک رسپانس ہے؟ دیکھیے ابھی تو وہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی خوفناک جنگ کے بعد انہوں نے اختیار حاصل کیا ہے شام کے اوپر۔ ابھی تو ان کی پوزیشن ہی ولنریبل ہے، چونکہ وہاں لوکل آبادی جو پہلے سے تھی، جو بشار الاسد کے سپورٹرز ہیں، ان کے بیچ جھڑپیں چل رہی ہیں جی، تو اس لیے بہت زیادہ سٹرونگ رسپانس دینے کی تو شاید وہ پوزیشن میں نہ ہوں، لیکن انہوں نے دو باتیں اہم جو کی ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیں جنگ میں کون دھکیل رہا ہے جی۔ اب ان کا اشارہ جو ہے کس کی طرف ہے وہ میرے خیال سے اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن اس میں چھپا ہوا اشارہ جو ہے وہ جس طرف ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ شام سب کا وطن ہے اور ہم اس کی عزت و وقار کی بحالی کے لیے متحد ہیں، یہ الشرا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اتنا سٹرونگ رسپانس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنے علاقے میں اسرائیل کی مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے۔ بخاری صاحب ابھی جو الشرا کا رسپانس ہے اس پر ابھی اسرائیل کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لیے ابھی بھی وہ شام کو تھریٹ سمجھتے ہیں اپنے لیے، تو کیا ان کا مقصد اس تھریٹ والی سچویشن کو یوز کر کے شام کو ٹیک اوور کرنا ہے، یا پھر وہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اسی کی ایک یہ بھی حربہ ہے اس کے لیے؟ میرے خیال سے اسرائیل کی لیڈرشپ کا خیال یہ ہے کہ اتنی ولنریبل صورتحال ہے حکومت کی اس وقت شام میں کہ جتنا بھی پریشر ان کے اوپر ڈالا جائے اس میں جتنا علاقہ قبضے میں آئے اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ یہ اسرائیل کا پرانا رویہ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ آج شام کو یعنی اس شام کی صورتحال کے اوپر سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے جی، اس میں جو فریق ہیں ان کی بھی پوزیشن کا پتہ چلے گا اور وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اس کا بھی پتہ چلے گا۔ روس اور جرمنی نے مخالفت کی ہے اس اسرائیلی حملے کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اس علاقے کو جنگی میدان نہیں بنانا چاہیے۔ بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیگر عرب ممالک کیا اس سے سبق سیکھیں گے؟ جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی باتیں بھی چل رہی تھیں، ان کا کیا رسپانس آئے گا سعودی عرب اور ترکی کی طرف سے؟ ان میں جان ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے کوئی رسپانس دینے کی۔ وہ امریکہ بہادر کی آنکھ کے اشارے پر چلتے ہیں، اس لیے کہ میجورٹی آف دا ایریاز، اب کہہ لیں 85% جو ممالک ہیں اس خطے کے، وہاں پر ان پاپولر رجیمز ہیں۔ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ 2 سے 4 گھنٹے میں ہماری حکومت امریکہ گرا دے گا اگر ہم نے اس کی مرضی کے خلاف ایکٹ کیا۔ ابھی صرف چند ممالک ہیں، مجھے ایک تو بہت ہی خوشی سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میں کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ اس پورے کانفلکٹ میں جتنے قریبی تعلقات ہوئے ہیں ایران اور سعودی عرب کے بیچ، وہ امریکہ کے لیے بہت الارمنگ سگنل ہے۔ دوسرا ترکی اس خطے میں بہت سٹرونگ ملک ہے۔ ہم اپنا ذکر کریں گے تو وہ خود ستائش میں آ جائے گا، لیکن ہم بھی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز کرنے پر آمادہ نہیں ہے، نہ کریں گے۔ ہاں، اسی طرح انڈونیشیا، یہ وہ ممالک ہیں جو یعنی پاکستان اور انڈیا اور ایران، پاکستان، انڈونیشیا اور ایران، جو کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ بخاری صاحب اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر بھی جو حملہ ہوا تھا اس میں صرف ایک کو جو ہے کافی نقصان پہنچا، باقیوں کو اتنا خاطر کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو اس رپورٹ کو وہ اگین ہم نے وہ بات کی تھی کہ ایک تضاد دیکھا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، رپورٹس کچھ اور کہہ رہی ہیں، پھر اسرائیل کچھ اور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ بھی ایک امریکی ایجنسی کی رپورٹ ہے جی، اور کلیم جو ہے کہ میں نے برباد کر دی ہے وہ بھی امریکہ کے صدر کا ہے جی۔ تو جب آپس میں اتنی کنٹروورسی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر یعنی جو ایران کی پوزیشن تھی انیشل وہ بھی یہی تھی کہ ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جی،